جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا ہے اس سسٹم میں جب ایک بہو آتی ہے شادی کر کے تو وہ بہو ایک صرف کام کرنے والی بائی سمجھی جاتی ہے. سب کے گھر میں نہیں لیکن بہت سارے گھروں میں, اور الحمدللہ حالات بدلتے جا رہے ہیں, لیکن قدیم زمانے میں دیکھیں گے سماج و معاشرے میں آنے والی بہو کو گھر کی خادمہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کا کام پکانا, دھونا, کھلانا, خدمت کرنا, سب کو خوش کرنا, سب کی خدمت کرنا ہے, اور گھر کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. فریج سے کوئی سامان خود سے نکال کے نہیں کھا سکتی, گھر کا کوئی سامان بغیر اجازت کے نہیں لے سکتی, لیکن دوسرے لوگ, گھر کے جو لوگ ہیں وہ سب کچھ استعمال کریں گے. یہ گھر کی عورت نہیں ہے, گھر پہ اس کا کوئی حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے, پرائی سمجھی جاتی ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں عورت کو بسا اوقات جب ساس اچھی نہ ہو, نندیں اچھی نہ ہو, دیور یا گھر میں ماحول برا ہو, اچھے لوگ نہ ہوں, تو وہاں پر بہو کو منحوس سمجھا جاتا ہے. بطور خاص جب بہو گھر میں آئے اور شوہر کی نوکری لگی ہوئی ہو, نوکری چلی جائے, شوہر کاروبار کر رہا ہو, کاروبار بند ہو جائے, ابھی شادی ہوئی ہے, شادی کر کے گھر میں عورت آئی ہے اور گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, وفات ہو جائے, گھر گر جائے, آگ لگ جائے, کوئی انہونی واقعہ ہو جائے, اس کا انتساب عورت کی طرف کر دیتے ہیں. یہ عورت منحوس ہے, گھر میں منحوس عورت آ گئی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس طرح کا سماج میں, معاشرے میں ہے. ہمارے یہاں نحوست کا تصور نہیں ہے, پھر کسی کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جہاں تک جوائنٹ فیملی سسٹم کا معاملہ ہے, میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں, میں اس کے سپورٹ میں نہیں ہوں. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ ہندوانہ رواج ہے, اسلامی طور طریقہ نہیں. اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو اسلام کا حصہ نہیں ملے گا, یہ آپ کو ہندوانہ طریقہ ملے گا. اس سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں. آپس میں بھائیوں میں بھی محبت نہیں رہ پاتی عورتوں کی وجہ سے, اور اس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے نہ بھائیوں میں محبت رہتی ہے, نہ بہنوں میں محبت رہتی ہے, بھائی بہن کا پیار ختم ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ والدین اور اولاد کا رشتہ کڑوا ہو جاتا ہے. وہ رشتہ جو سب سے گہرا رشتہ ہونا چاہیے, سب سے زیادہ محبت اور الفت ہونی چاہیے, والدین اور اولاد کے درمیان کا رشتہ, اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر مالی نظام ہو, اور پھر کھانے پینے کا نظام ہو, پیسہ لین دین کا معاملہ ہو, اور پھر پردہ کرنے کا معاملہ, یہ سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. آپ مالی معاملات بھی درست نہیں کر سکتے ہیں. وہاں ایک عورت کے لیے حجاب کرنا, پردہ کرنا, اسلامی طور طریقے سے رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سب کے سامنے جانا ہے, سب کو کھلانا ہے, سب کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے رہنا ہے ایک جگہ, حتیٰ کہ جو ہے سونا اٹھنا بیٹھنا, بہت ساری چیزیں گڈ مڈ ہو جاتی ہے. تو شرعی ناحیے سے یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت, یعنی بیک وقت 9 بیویاں حیات میں تھیں, زندہ تھیں, باحیات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو الگ الگ گھر دیا تھا. یہ ساری بیویاں قریب قریب رہتی تھی, اپنے اپنے گھروں میں رہتی تھی, لیکن ان سب کے کھانا پکانے کا انتظام و انسلام علیحدہ تھا. سب اپنے اپنے طور پر کھانا بناتی تھی, کھاتی تھی. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہوتا اور یہ صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو جمع کرتے. بیوی تو اور بھی زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان سب کو جمع کیا جائے, ایک جو ہے سسٹم پر ایک جگہ جمع کیا جائے, ایک چولہے پہ سب کو جمع کیا جائے. لیکن نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اپنے اپنے انداز میں اپنے علیحدہ طور پہ چولہے کا انتظام سنبھالتی تھیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور یہ بخاری کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر میں تھے, اور شراح حدیث نے بیان کیا ہے وہ سیدہ عائشہ کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں, اور ایک دوسری بیوی نے ایک غلام کے ذریعے پیالے میں کچھ بنا ہوا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جب جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس بیوی نے دیکھا غلام دوسری بیوی کے گھر سے کچھ لے کے آ رہا ہے, غصے میں اور غیرت میں اس غلام کے ہاتھ پہ دے مارا, اور ہاتھ سے پیالہ گر کر زمین پر گر پڑا اور پیالہ ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے پیالے کو جمع کیا, جوڑا, اور جو کچھ گر پڑا تھا ان سب چیزوں کو پیالے میں رکھا اور غلام کو ٹھہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیے تو آپ نے جس گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر کی بیوی سے کہا کہ تمہارے ذمہ ہے نیا پیالہ لاؤ, نیا پیالہ پیش کرو. نیا پیالہ آپ نے ان سے لیا, اور جن کے گھر سے سامان آیا تھا نیا پیالہ ان کے گھر بھیجا, اور جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا آپ نے انہی کے گھر رہنے دیا. تو یہ بیویاں آپس میں جو ہے سوکن کا معاملہ ہوتا ہے, غیرت آ جاتی ہے. بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے, یہاں جو استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کا رہن سہن کھانا پینا الگ الگ تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہاں اگر کہیں کوئی عذر اور مجبوری ہو جائے تو میں وہاں پر سپورٹ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہاں مل کر رہیں. جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے, چھوٹے چھوٹے بچے بہن بھائی ہیں, بڑا بیٹا کیا کرے گا, سب کچھ سنبھالے گا, ایک ساتھ رکھے گا, خاص طور سے جو ان میرڈ ہیں, غیر شادی شدہ ہے. جیسا کہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اے جابر کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے شادی کر لی. آپ نے پوچھا کس عورت سے شادی کی ہے, کنواری سے شادی کی ہے یا غیر کنواری سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے غیر کنواری سے شادی کی ہے, یعنی شادی شدہ عورت تھی پہلے سے, اس سے میں نے شادی کی, کنواری سے شادی نہیں کی. آپ نے ترغیب دی ہے کہ تو نے کنواری سے باکرہ عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ اگر تم باکرہ عورت سے شادی کرتے تو تم اس کے ساتھ کھیلتے, وہ تمہارے ساتھ کھیلتی, یعنی محبت کا ایک اچھا سا ماحول ہوتا.
وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرے والد نے 7 حدیث میں ہے 7 یا 9 بیٹیوں کو چھوڑا، تو میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان لڑکیوں کو سنبھال سکے. تو اس طرح کا سچویشن آئے گھر میں سپورٹ دینے کے لیے، تو ایسی مجبوری میں مل کر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بڑا بھائی ہے، ان کو جو ہے ساری بہنوں کی خدمت کرنا، کفالت کرنا، کیونکہ کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس طرح کی مجبوری ہو تو جوائنٹ فیملی میں کوئی حرج نہیں. ویسے شادی ہو تو شادی ہونے کے بعد لڑکے کو اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہنا چاہیے. جس موقع پر میاں بیوی ایک ساتھ ہنسی مذاق کریں، میل محبت رکھیں اور خوشی کے 2 پل گزاریں، وہ پل اتنے کڑوے لمحات گزرتے ہیں میاں بیوی کے توبہ، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا میں سپورٹ نہیں کرنے والا ہوں. الگ سے رہنا چاہیے تاکہ پردے کا نظام، محبت کا نظام، الگ رہتے ہیں بھائی بہنوں سے. ماں باپ سے شادی کرنے کے بعد سب سے محبت برابر قائم رہے گی، بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی اور والدین سے بھی. لیکن ایک جگہ رہنے سے اتنی نفرت پیدا ہو جاتی، اتنی نفرت دلوں میں، اتنی کدورت بن جاتی ہے کہ پھر وہ کدورت عمر بھر اور مرتے دم تک وہ کدورت نہیں نکلتی ہے دل سے. اور اگر ٹائم سے اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں تو محبت عمر بھر، زندگی بھر باقی رہے گی. پیار کرتے اور محبت کرتے رہیں گے، بلکہ لین دین کا، تحفے تحائف کا، آنے جانے کا یہ سلسلہ بھی بالکل محبت کے ماحول میں رہے گا.